اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامہ اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامہ اللہم صل علی محمد فی آخر کلامہ۔ میں حافظ محمد شاہ نواز ایم اے اسکول سسٹم کی طرف سے ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو جہاں رکھے آباد رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ آپ کی اپنی حفظ و امان میں رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے، ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر جو بات کی وہ سورۃ الاحزاب کے رکوع پر ترجمے وغیرہ پر کی۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے احادیث کے اوپر۔ اب آج جو ہم نے احادیث ڈسکس کرنی ہے عام فہم ہے اور سمجھ میں آنے والی ہیں، مشکل نہیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، آپ نے موضوعاتی مطالعہ یا حدیث پہ جب بھی کوئی سوال کا جواب لکھنا ہے بورڈ میں یا اپنے اسکول کے پیپرز میں یا کہیں بھی، یا کوئی چلتا پھرتا یا کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے آپ کا اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس چیز کا ٹیسٹ دیں، یا کوئی آپ کسی اکیڈمیز میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹیسٹ دیں، وہ آپ کو ایک حدیث لکھوا دیتے ہیں کہ جی اس حدیث پہ ہمیں لکھ کے دکھائیں۔ تو یاد رکھیں، جب تک آپ احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹس، ہیڈ لائنز یا اس کی آپ ہیڈنگز وغیرہ جتنی زیادہ دیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ آج ہم ویڈیو کے اندر اب ہم ہیڈنگ وغیرہ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اسلامیات کے 10th کلاس کے، اس میں بھی دیکھیں، آپ کو میں موٹا موٹا انشاءاللہ یہیں سے سمجھا دیتا ہوں، آپ کو بات وہاں سے پھر مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں ہمارے پاس حدیث نمبر 13 میں ہے من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ آپ کو سنتے ہی ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فرمایا کہ جس آدمی نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز کے لیے آیا اور لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آیا، وہ ایسا ہے گویا جیسے اس نے جہنم کے اوپر اپنا پل بنا لیا۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، من تخطى رقاب الناس، جس نے لوگوں کے کندھے پھلانگے، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، اتخذا، تو بنا لیا اس نے، جسرن، ایک پل، الی جہنم، جہنم کے اوپر۔ اب آدمی نے جہنم کے اوپر اپنا پل بنا لیا، کیوں؟ کہ اس نے لوگوں کے کندھے پھلانگے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سبق دیا گیا، کیا بات سمجھائی گئی؟ تو دیکھیں اس حدیث میں ہمیں آداب مجلس، آداب محفل، کسی چند لوگوں میں جا کے بیٹھنا اور جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے کے ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ آپ کو کوشش کریں کہ آپ وقت پر پہنچ جائیں۔ آپ اگلی صف میں اگر آپ کو بیٹھنے کا شوق ہے تو آپ جلدی چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ آخر میں آئیں اور آخر میں آ کر کے لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے آپ آگے جائیں، ایسا نہ کریں۔ اور اسی طرح فرمایا، حدیث میں آتا ہے ایک اور جگہ پر کہ انسان کو محفل میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی اس طرح کام کرتا ہے، کندھے پھلانگتا ہے، لوگوں کو چیرتا ہوا آگے جاتا ہے، تو فرمایا اس آدمی نے جہنم کے اوپر اپنا پل بنا لیا اور کل قیامت کی صبح اس کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ سخت ناراض اس بات پہ ہوتے تھے کہ جب کوئی کسی کے کندھے پھلانگتا ہوا آگے آتا، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کے کندھے پھلانگ کر آگے آنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے انسان کو محفل میں، مجلس میں، جہاں بھی جگہ ملے وہ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ لوگوں کو تکلیف دیتا ہوا آگے آنا یہ ثواب نہیں ہے بلکہ باعث عذاب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ڈرایا گیا ہے اس طرح کے کام کرنے سے، اس لیے جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، باقی آپ بک میں ریڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حدیث نمبر 14،
اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ حدیث نمبر 14 کیا ہے جی؟ ترجمہ، جب تم نماز کے لیے جاؤ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ جاؤ۔ وعلیکم السکینہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے جاؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی رکعتیں تمہیں مل جائیں ان کو پڑھ لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائیں ان کو کیا کر لو، ان کو دوبارہ آپ پورا کر لو۔ اب یہ کیا حدیث ہے، کیا اس کا مطلب اور مفہوم ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اذان آتی ہے ہم لوگ مسجد کی طرف نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھا لیا، بات کر لی، ادھر ہو گئے ادھر، وضو کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، یعنی ٹائم کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر جب جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس وقت دوڑے لگاتے ہیں، مسجد کی طرف بھاگ کے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر جا کے وہاں جماعت میں ملتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم نماز کے لیے ٹائم پہ آؤ۔ انسان کو چاہیے وہ نماز سے پہلے آ کر کے نماز کے انتظار میں، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ اصل مومن تو وہ ہیں، سچا تو وہ ہیں کہ جو جس کو نماز کا انتظار ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب تک نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس کو جماعت کے پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے مسجد میں اپنے وقت پر آئیں۔ ہاں اگر کوئی تاخیر ہو گئی، کچھ کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گئے، لیٹ ہو گئی، تو پھر آتے ہوئے سلیقے کے ساتھ آنا ہے، اطمینان کے ساتھ آنا ہے، بھاگتے ہوئے نہیں آنا۔ بھاگتے ہوئے اگر آئیں گے تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوگا، ہم دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء و جوارح میں بھی جو ہے نا سانس پھول جاتا ہے، پھر وہ آ کے فوراً نماز شروع کر دیتا ہے، تو اس کی نماز میں وہ دھیان، وہ چاشنی، وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا جو ایک آدمی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے آ جائیں، اگر نہیں آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ آئیں، اور آ کر کے جتنی رکعتیں آپ کو مل جاتی ہیں آپ ان کو پڑھیں، اور پھر باقی جو رہ جائیں ان کو کھڑے ہو کر کے اپنی پوری کر لیں۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ یہ دونوں حدیثیں، حدیث نمبر 13 اور 14، اگر کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئے اور ہیڈنگز وغیرہ جو بنانی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نوٹس میں بات لکھی ہوئی ہے، اگر ہیڈنگز کو ہم یہاں لکھتے ہیں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کے نوٹس میں، آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، ان سے دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو، اس لیے اس کو دیکھیں، سنیں آخر تک، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو رابطہ کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔